تو حق یہاں سے حق شروع ہوتا ہے، ختم تھوڑی ہوتا ہے. تو میں یہ تو کامن نالج ہے. ایون اے چائلڈ وڈ ٹیل یو کہ دیر ہیز ٹو بی مور دین جسٹ اے بلیف ان اللہ عز و جل's presence and existence. There is a purpose of my existence. میرا کام اور مصرف وہ ہے اصل میں بتانا. دیکھیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا. سو اگر ہم یہ رکھیں نا کہ میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو نعوذ باللہ یہ بات یہاں پہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اللہ کو ہماری ضرورت تھی اور اس نے اس چیز کے لیے پیدا کیا ہمیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کو ماننا شروع کرتے، بس کام ختم. نو نو دس از یہ فلسفے کی کہانی ہے. میں اس نے آپ نے جو سوال کیا نا، اصل میں اس کی جڑ بس یہی ہے کہ حق ماننا ہے تو یہی اس کے ساتھ ایک پیکج ساتھ ہی آتا ہے کہ یہ حق ہی کیوں نہیں مان رہے کہ ہم بھی کسی وجہ سے ہی ادھر آئے ہیں. ہمارا کیا مقصد ہے؟ جی 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 یہ ہے نا اصل میں حق. سو میں اس لیے بتا رہا ہوں ہر طرح کی ایج کے لوگ سنتے ہیں یہ پروگرام آپ کا. سو میں اب صرف ان بزرگان سے تو نہیں بات کر سکتا جو فلسفہ سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوگا میں نے 2 جملے پہلے کیوں بولنے پڑے ہیں مجھے. مگر یہ جملہ ضروری ہے کہ ہماری مائیں ہمارے باپ اپنے بچوں کو 8ویں 10ویں سال کے اندر سے یہ ترتیب دینا شروع کر دیں سوچ کی، اور سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے. یہ والی سوچ خود ہی نہیں آ جائے گی. میں آپ کو بتا دوں دنیا بہت بزی کرتی ہے، ہمیں نکالنا پڑتا ہے، دماغ کا کھانا بنانا پڑتا ہے اپنے بچے کا. جس نے نہیں بنایا آئی گارنٹی یو اس کا نہیں ہے. یہ بنایا ہے جس نے، صرف اسی کا ہے کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور اس کو میں نے اسٹیبلش کر کے پروو کیسے کرنا ہے کہ میں اسی وجہ سے آیا. پہلے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، ہاں یہی وجہ تھی آنے کی، اور اس ساری عمر گزارنی ہے اسی ویلیڈیشن اس مقصد کو پروو کرنے کے لیے کہ میں جو حق کا لفظ ہے نا، میری عمر بھی حق میں گزری. اب 50 60 70 80 کے ہو جائیں گے نا آپ، تو مجبوراً آپ کے اندر وہ کھانا بن جائے گا. 40ویں سال میں دماغ کے ساتھ ایک آخری واقعہ ہوتا ہے ہارڈ ویئر میں. وہ واقعہ ہوتا ہی اس لیے کہ ماں باپ اگر فیل ہو گئے ہیں نا، تو جسم خود ایک آخری آواز لگاتا ہے رب کو. لٹرلی ہارڈ ویئر کا ایک خاص گلینڈ ہمارا کھلتا ہے. اوکے، اس سے ریفلیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. وہ 40th ایئر میں ہوتا ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا جس کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی پھر نہیں آئی. یہ ہے، یہ پوری ترتیب سمجھیں. یہ جنرل رول بتایا نبی اسلام نے. آف کورس سو ہاؤ ڈو وی لک ایٹ آل دس؟ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یا تو ماں باپ شروع میں بنا دیں، یا پھر آپ آخری دفعہ یہ ڈبہ کھلے آپ کا اور آپ سمجھیں کہ بھائی یہ کہانی تو کچھ اور تھی. سو آپ خود سوچ لیں. آپ کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اتنے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پوچھیں ذرا، آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کبھی کہ میں دنیا میں کیوں آیا؟ What is there? There has to be a purpose of this creature in this planet. And if there is a bigger purpose of all of these human beings, تو میری ایک انڈیویجول کی کوئی نہ کوئی ہستی تو ہونی چاہیے اس کے اندر، ایکویشن کے اندر. وہ کیا ہے؟ What is the part that I have to play in all of this? ہر انسان کا راستہ الگ بنا اللہ نے. دیکھیں فنگر پرنٹس کی طرح راستہ بھی الگ ہے. کوئی 2 بندے ایک راستے پہ ہیں ہی نہیں. There is so much of flavor in all of this. تو یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے. اماں ابا نے نہ سکھایا، جس نے نہیں پوچھا سمجھ لیں گے بس 40ویں سال کا ویٹ کر رہے تھے. اور 40 سال پلس جو انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا، تو پھر وہی بات ہے. پھر اب تو کئی لگے کہ کوئی اچھا استاد مل جائے اور جوڑے اتنے زور سے کہ اس عمر میں بھی تجھے، جیسے یہ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے لیے آ گئے. اب تو یہ لالچ چھوڑ دیں. اور صرف وہ نہیں، ہر وہ شخص جو کہ 50 60 میں، اور اس نے کانشیس ایفرٹ نہیں کی ہوئی کہ میں نے اصلی جہان میں اپنی حیثیت بنانی ہے. اس جہان میں حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ریورس انجینئر کرنا پڑتا ہے اینڈ ٹینجیبلز پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. یہ ہوائی تکے نہیں چلیں گے آخرت میں کہ جی میں اچھی نیت سے، یا اللہ میں نے یہ بھی سوچا تھا، میں آئی واز ٹرائنگ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. نو سوری، دیٹس ناٹ گونا کٹ اٹ. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، اس جملے کو غور سے سنیں. دس از ناٹ گونا کٹ اٹ کا مطلب یہ ہے اسلام نے اسی فلسفے کو وائٹ واش کیا تھا کہ 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ، کوئی مذاق میں نہیں آیا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ ہے ہمارے پاس، اور ہر چیز اسٹیبلش کرتا ہے کہ بھائی کسی وجہ سے تو ادھر آیا ہوا ہے، وہ سمجھ. سو جس نے نہیں سوچا کہ میری پرپز آف لائف کیا ہے، انسان کیوں ادھر ہے، میں ادھر کیوں، تو وقت آ گیا، شاباش جت جائیں. اور یہ شاہد جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، اس کا آخری جو پلر ہے
وہ غور سے سمجھیں، شہید کا مطلب سمجھیں. ہمیں فیشن کے طور پہ پاکستان میں جو شہید کا لفظ بولتے ہیں نا، شہید اس کا مطلب ہی نہیں سمجھاتے نا. یہ ہے وہاں پہ مقصد کیا ہے کہ شہید وہ ہے جو گواہی دیتا ہے، گواہی دیتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور جس کو آپ اور میں شہید کہتے ہیں، کہتے آئے ہیں ہماری امیاں نانیاں دادا ابو، یہ سارے کے سارے وہ جو فیشن کرتے تھے اسلام کے نام پہ، وہ کہتے تھے کوئی مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، زندہ بندہ شہید نہیں ہو سکتا. پاکستان میں زندہ بندہ شہید نہیں ہو سکتا اسلام میں، اور قرآن میں ہر زندہ بندہ شاہد ہے، یہاں پہ شہید ہے. اور جو مرا ہوا بندہ اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اس نے الٹیمیٹ شہادت دی ہے کہ میں اگر اتنی بلیو نہ کرتا کہ میرا رب اور یہ میرے رسول کا حکم اور یہی رہا ہے، تو میں اپنی جان کی بازی نہ لگاتا اس کے اوپر، جان بچا لیتا، کیونکہ جان بچانا اسلام میں حکم ہے. آئی بلیو، اور ہر انسان اپنی جان بچاتا ہے. یہ وہ شہادت ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ یہ لو میں نے اپنی جان بھی دے دی، میں اتنا مانتا ہوں اس بات کو، اتنا شہادت دیتا ہوں. اور جس بندے کو کنفیوژن ہے اس کو پتہ چلے گا یہ پچھلے بڑھو 2 نمبر کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کہ ایک طرف کہتے ہیں شہید مرنے والا، دوسری طرف کہتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت، جی، اشہد ان لا الہ. دوسرے کلمے پہ ہی شہید ہو رہے تھے ہم تو، سمجھ آئی، ہم تو دوسرے کلمے پہ ہی شہید ہو گئے تھے. یہ نشان حیدر کس لیے مل رہا تھا؟ نشان حیدر ان کو ملتا ہے، مطلب جان کی بازی والا شہید وہ ہوتا ہے کہ جو الٹیمیٹ بلیف شو کرتا ہے کہ میں اتنی کلیئر شہادت ہے میری، میں گواہی دل سے گواہی دے رہا ہوں کہ اب جان کی نوبت آئی تھی، میں نے اس دین کے لیے جان بھی دے دی. جی یہی سے کالر لے لیں. لیتے ہیں. اور اگر جس کی جان پہ نوبت نہیں نہ آئی، کیونکہ وہ آخری حربہ ہے جان تک، اس نے مال سے شہادت دینی ہے، اس نے اپنی حرکتوں سے، اعمال سے، اس نے الفاظ سے، اس نے اپنے ٹائم سے، اسپیس سے، ایفرٹ سے، سویٹ سے، بلڈ سے، ہر جگہ شہادت دینی ہے. مسلمان ہے ہی صرف شہید. یہ ہے اشہد اللہ الہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میرا نبی اس کا بندہ اور غلام اور آخری رسول ہے. یہ ہے میری شہادت. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میرے ایک ایک ایکشن سے میں شہید ہوں گا تو پتہ چلے گا نا. اب وہ آخر میں کہ نوبت آ گئی کہ جی توپ اور ٹینک اور جہاز ہی چل رہے ہیں، اور نوبت ایسی آئی ہے کہ میرا پورا کنبہ بنی نوح انسان کا کنبہ خطرے میں ہے، تو میں نے جانا ہے اس کو بچانے کے لیے. اس دوران مروں گا. کس لیے مروں گا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، ورنہ جان بچانا اصل میں ہماری فطری اور جبلی خاصیت ہے. سو یہ ہے وہ آیت جہاں پہ آپ نے آخر کی. دو مختلف چیزیں لیکن شہادت کی ہیں جو حق کی شہادت ہے نا، آپ نے حق کا پوچھنا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں شاہد کا لفظ اللہ نے یوز کیا؟ ذرا سوچیں کہ حق ہے تو شہادت ضروری ہے، اگر حق ہی نہیں ہے تو شہادت کس بات کی؟ ہم نے شہادت کو صرف گواہی کے مطلب میں لیتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے کیونکہ بڑا اچھا اور تحقیقی اور جی السلام علیکم، معلوماتی موضوع. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں ولید بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. میرا ساحل صاحب سے سوال ہے. جی جی فرمائیے. ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم اگر باہر دیکھیں فارن کنٹریز میں تو وہ اپنی کاز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ریلیز وغیرہ بھی نکالتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اپنی کاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیڈرز، ہمارے اسکالرز ہو گئے، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کیا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور اس کو ہم اوور کم کس طرح کریں؟ بہت شکریہ آپ کا. بہاولپور سے فون ہے. ویسے یہ اس سے جڑی بات ہی ہے. وہی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیسے فٹ ہوا ہے پرزم آگے. کتنی دیر ہے میرے پاس؟ آپ کے پاس کافی وقت ہے. کیا نام بتایا بچے نے؟ بہاول سے ولید، بہاولپور سے. ولید صاحب غور سے سنیں. اسلام جو ہے نا وہ ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیتھ سے، یہ واحد فلسفہ ہے جو ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. غور سے سمجھیں، موت سے. مومن ٹیکنیکلی اسپیکنگ موت کا منتظر ہونا چاہیے. جو جس رب نے مجھے بنایا ہے اس سے ملنے، اس کو دیکھنا، اس کے پاس ہونا اصل میں میری الٹیمیٹ خواہش ہونی چاہیے. یہ پہلا اصول بتا رہا ہوں. زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سو مینی پیپل آر کالنگ. اصل میں حقیقت سمجھ لیں اور یہ حق کا اصل میں مطلب سمجھ لیں کہ میں نے رب سے ملنا ہے. جی اگر مجھے رب نے بنایا اور میں مانتا ہوں میں نے رب، تو پھر مجھے تو ملنا ہے. دنیا میں میرا ماں باپ بچے راستے میں آئے، میں نے رب سے ملنے کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. دیٹ از وہ ہستی ہے جس نے مجھے بھی ماں باپ بچے دیے ہیں. میرے ماں باپ بھی بچے مجھے میرے رب سے عزیز تو نہیں ہو سکتے. نبی اسلام نے فرمایا کہ تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کسی بھی چیز، اس میں باقاعدہ بتایا ہے، اپنے ماں باپ، بیوی بچے، مال دولت سے زیادہ عزیز نہ رکھو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی
ایک پورا سیلاب ہے فلسفے کا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، غور سمجھیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کیوں اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں کہ جب تک مسلمان کو رب کا اور اپنے آپ کا کنیکشن پتہ نہیں ہوگا تب تک اس سوال کا جواب سمجھ نہیں آئے گا کسی کو، اور اسی وجہ سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. دنیا میں اتنی ڈرپوک قومیں بہت کم ہیں، اور بائی دا وے ہمیں بائی ڈیزائن ڈرپوک کیا گیا ہے. پیدائشی ڈرپوک کوئی نہیں انسان ہوتا، اللہ کی فطرت پہ پیدا ہونے والا یہ مخلوق پیدائشی ڈرپوک ہو نہیں سکتا. ہمیں ڈرپوک کیا گیا، اور ہمیں ڈرپوک کرنے کے پیچھے 3 میجر چال باز لوگ، غور سے سمجھو، ان کی شکلیں آپ کے سامنے آنی چاہیے. آپ نے سوال اس لیے کیا، سوال ایسا کیا مجھے اسی طریقے سے بتانا پڑے گا آپ کو. آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ کا ایک مفسر ملتا ہے، وہ جس بھی کیٹیگری سے، وہ لبرل ہو تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہوگا، سیکولر ہو تو سیکولر لبرل ہو تو وہ، اگر کنزرویٹو ہو تو وہ مولوی صاحب ہوں گے، عالم ہوں گے. وہ ایک ہی جملہ آپ کے سامنے بولیں گے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، could be your father, could be your cousins, could be anybody. غور سے سمجھیں اس بات کو، اور امیاں اسپیشلی سنیں اس بات کو کہ ہم اس وقت غلام اور مفتوح ہوئے ہوئے، وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، ان کے پاس F-35 ہے، ان کے پاس مگز، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جملہ غور سے یاد کریں. کون کون بولتا ہے یہ جملہ؟ شکلیں سامنے لے کے آئیں. جب آپ کے بڑے اس طرح کے جملے بولنا شروع کریں، یا پھر یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ، ٹھیک ہے، میں جان کے آپ کے سامنے آپ پچھلی نسلوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، یہ پچھلی نسلوں کے جملے ہیں. یہ خواب بیچنا بند کرو، حقیقت کے اندر آؤ، ہم بالکل زمین پہ ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا ان کے پاس زیادہ بڑی طاقت ہے. سمجھے؟ یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیسیکلی ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. یہ نسلن در نسلن ٹرین ہوئے ہیں، پرائمنگ بولتے ہیں، یہ پرائمڈ انٹو دس فلسفی ہیں کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈو دنیا میں آتے ہی میرا آقا کون ہے. یہ ان کی پہلی جست ہوتی ہے، دا فرسٹ اٹیمپٹ. یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈوں کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا ہے، میں کیسے اوپر آؤں. وہی دیکھتے ہیں میں کتنا نیچے ہوں. دیٹ از اے ویری بگ ڈفرنس. اٹس سچ اے سمپل اسٹیٹمنٹ بٹ سچ اے بگ ڈفرنس. جب بھی پاکستان کے حکمران امریکہ جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں کیا ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے امریکہ کے صدر کو، حالانکہ سب سے چھوٹا رقبے کا ملک ہے، اس کا صدر جب امریکہ جاتا ہے نا، اسرائیل، آپ بینجامن نیتنیاہو یا شرون یا whoever goes there، اس کی باڈی لینگویج، ٹون اور چوائس آف ورڈز دیکھیں. اس چوائس آف ورڈز کو غور سے سمجھیں جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں خالی حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا شکلیں سامنے لے کے آئیں، اور وہ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی ہر بھانت بھانت کے کیٹیگریز میں سے، ریلیجیس کیٹیگریز میں سے، سیکولر کیٹیگریز میں سے. اور یہ لوگ آپ کو سروائیول ٹیکنیک سکھائیں گے. یہ سروائیول ٹیکنیکس پتہ ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک لو سوشیو اکنامک کلاس سے قسم ہوتی ہے جو بیچارے بہت غریب رہ جاتے ہیں ان کی، یا پھر نسلن در نسل غلام کی، جو کہ عرب کے زمانے میں نہیں غلام ہوتے تھے، جو غلام کی سائیکالوجی ہوتی تھی. آپ کیا سوچتے، کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ غلام ایسے آزاد پھرتے ہوتے تھے گلیوں محلوں میں، گھر یہاں سے بھاگ کے نہیں جاتے تھے؟ ڈو یو ہیو نیور تھنک اباؤٹ دس فیکٹ؟ ہیومن بینگز آر سلیوز اینڈ دیئر کڈز آر سلیوز، اور ان کے بھی بچے غلام ہیں، مگر وہ کام پہ بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی بیڑیاں تو نہیں ڈلی ہوتی، مگر واپس ادھر ہی آتے ہیں اپنے آقا کے پاس. دیر از اے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ٹو آل آف دس. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ان کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے کہ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا میں تجھے پکڑ لوں گا اور میں تجھے وہاں پہ جا کے مار دوں گا. اور وہ اس ڈر سے اپنے اس چھوٹے سے 10 کنال کے خطے سے بھی باہر نہیں جاتا. یہ سائیکالوجی زور سے سمجھیں. یہ غلام کی سائیکالوجی کو، جو پرانے زمانے کے غلاموں کی بات بتا رہا ہوں، جس میں غلام اور باندی رکھی جاتی تھی اور اس کا آقا اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا، وہ بیسیکلی سائیکولوجیکل کنٹرول تھا. اس کو ہر وقت رسی باندھ کے تو نہیں بازار بھیجا جاتا تھا، کہاں پہ بھیجا جاتا تھا. اس کی جو نیورونز کی رسی تھی نا، وہ پکڑی ہوتی تھی. اس کے ذہن کو تابع کیا ہوتا تھا. وہ پیدائشی تابع ہوتے تھے، ان کو ٹریننگ میں اور جملے ایسے بولے جاتے تھے. ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ جملے ہمیں بچپن میں دینے شروع کر دیے. یہ ہیں وہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ جو کہ ہر جگہ کے اوپر ہر اینگل سے بتاتے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ خواب ہیں اور بچوں والی باتیں، اور یہ اس طرح کے خواب بیچنے بند کرو، ریالٹی کے اندر آؤ، ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں.
یہ والے جب آپ جملے سنتے ہیں اور مجھ جیسا بندہ, تو میری صرف غیرت نہیں, میرے اندر کا ایک ڈاکٹر بھی باہر نکل آتا ہے کہ اس کی سرجری کروں, مجھے پتا ہے دماغ کے کون سے حصے میں اس کے نقص ہے, بیکاز دس از اے سائیکولوجیکل ڈیزیز دے آر سفرنگ فرام. جس قوم کے اندر اسلام کے بغیر بھی, اللہ رسول کو نہ ماننے والی قومیں بھی, یہ نفسیاتی بیماری نہیں آئی, دیکھ لیں ان قوموں نے کیسے ٹپل کیا اپنے اوپر کے 2 نمبر آقا کو, یا ایون صحیح والے آقا کو بھی. جب بھی انسانوں نے کہا بھائی اس بارے میں تیری اور میری, چھوٹے اور بڑے کی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں, برابری کی ریلیشن شپ ہے, تو بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں, تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے, وی آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ سم ادر سولوشن اینڈ وی آر گونا ٹاپل یو.